السلام علیکم پیارے ناظرین، آج 20 جولائی 2021 ہے۔ کل عید الاضحیٰ ہے، تو آج ہم آپ کے لیے ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ باہر بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے اور میں آپ کے لیے ایک طرح سے کھلی چھت کے نیچے ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں، کیونکہ میرے پاس تو کوئی الگ سے کمرہ نہیں ہے کہ میں آواز اور شور کم کر سکوں، تو میں اسی لیے آپ کے لیے ایسے ہی ویڈیو بناتی ہوں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ ڈسٹرب نہیں ہوں گے اور میری ویڈیو کو پسند کریں گے۔ شکریہ۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بدنیتی کے ساتھ کیا گیا نکاح باعث برکت نہیں ہوتا۔ ایک بہت معزز، پڑھی لکھی اور خوشحال فیملی نے اپنے بیٹے کا رشتہ طے کیا اور دونوں خاندانوں کے باہمی رضامندی سے منگنی کی بجائے نکاح کو ترجیح دی اور رخصتی 1 سال بعد رکھی گئی۔ 6 ماہ گزرے ہوں گے کہ ایک روز نوشہ میاں کا براہ راست پیغام آیا کہ لڑکی برقع پہنے اور اپنے تمام کزن سے پردہ کرے، ان سے کسی قسم کی دعا سلام بھی نہ رکھے۔ لڑکی کے والدین نے لڑکی سے دریافت کیا، کیا تم اس قابل ہو کہ شادی کے بعد ہماری بیٹی کو شریعت کے مطابق علیحدہ رہائش فراہم کر سکو، جہاں کسی غیر محرم کا کوئی گزر نہ ہو، سسرال والوں کا کوئی عمل دخل نہ ہو اور نہ ہی ہماری بیٹی پر کسی بھی سسرالی عزیز کی خدمت گزاری اور تابع داری کا بوجھ ہو؟ لڑکا اس بات کا کوئی خاطر خواہ جواب نہ دے سکا۔ وہ تو خود ایک مشترکہ گھر کا مکین تھا، جہاں اس کے کئی اور بھائی بھی موجود تھے۔ نہ ہی وہ کوئی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا۔ نئی نوکری لگی تھی جس میں وہ آئندہ کئی سال تک بھی کرائے کا گھر افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے والدین نے بات کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، مگر لڑکی کے والدین کی آنکھوں نے بہت دور تک دیکھ لیا تھا کہ آگے چل کر اس شادی کا انجام کیا ہوگا۔ وہ طلاق سے کم پر راضی نہ ہوئے اور یوں ایک گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ گیا۔ ایک اور جاننے والوں میں ایک لڑکی کو اسی وجہ سے طلاق ہوئی کہ شوہر اسے برقع پہنانا چاہتا تھا۔ لڑکی بہت خوبصورت، تعلیم یافتہ اور فیشنیبل گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ جب سسرال والے بھی مذہبی اور پابند شرع لوگ تھے، ان کا خیال تھا کہ شادی کے بعد ہم لڑکی کو اپنے ماحول کے مطابق ڈھال لیں گے، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ اس لڑکی نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ اس کا موقف تھا کہ مجھے اسی حال میں دیکھ کر پسند کیا گیا تھا۔ بہرحال ان صاحب کی تو دوسری جگہ شادی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، مگر اس لڑکے کی پھر کبھی دوبارہ شادی نہیں ہو سکی، کیونکہ سب اپنے پرایوں میں وہ ایک منہ زور اور سرکش لڑکی کے طور پر بدنام ہو گئی۔ اب ایسے لڑکی کے کون منہ لگتا؟ ایک اور قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک نوجوان باغرض ملازمت بیرون ملک مقیم تھا۔ کمپنی کی طرف سے سالانہ چھٹی کے باوجود 2-3 سال تک گھر نہیں آتا تھا اور گھر والے وقتاً فوقتاً اسے مختلف لڑکیوں کی تصویریں بھیجتے رہتے تھے۔ کبھی وہ ٹال جاتا تھا اور کبھی جو راضی ہو جاتا تھا تو گھر والے کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ گھڑ کے بات ختم کر دیتے تھے۔ کئی سالوں کی نوٹنکی کے بعد بالآخر دونوں ہی کا ایک لڑکی پر اتفاق ہو گیا، رشتہ طے ہو گیا اور نوجوان وطن لوٹا تو جھٹ پٹ شادی بھی ہو گئی۔ اور صرف 1 ہفتے بعد اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم آئندہ سے آئی بروز نہیں بناؤ گی، مجھے پسند نہیں۔ لڑکی سخت حیران ہوئی، کیونکہ اس کے شوہر کے گھر کی بلکہ پورے خاندان کی خواتین کا دوسرا گھر بیوٹی پارلر ہوتا تھا۔ کوئی فیشن ایسا نہیں تھا جو وہ نہ کرتی ہوں۔ ایسے میں یہ شخص جو کوئی بہت مذہبی بھی نہ تھا اور نہ ہی اس کی ظاہری وضاحت مذہب کے مطابق تھی، اور جو اپنی بہنوں اور بھابھیوں کے بیوٹی پارلر پر جا کر سب کی پیمنٹ اپنی جیب سے کیا کرتا تھا، تو بیوی سے ایسا مطالبہ کہ وہ خود گھر میں بھی کبھی آئی بروز نہیں بنائے گی، یقیناً حیران کن تھا۔
بجا طور پر اس لڑکی نے بھی یہی سوال کیا کہ میری جو تصویر پسند کرانے کے لیے آپ کے پاس بھیجی گئی تھی، اس میں میری بنی ہوئی آئی بروز کسی اندھے کو بھی نظر آ سکتی تھی۔ جب آپ ان کے اتنے خلاف تھے تو جانتے پوچھتے مجھے کیسے پسند کر لیا؟ اصل میں موصوف کسی وقت دوستوں کی محفل میں جوش تبلیغ میں یہ شرط لگا بیٹھے تھے کہ شادی کے بعد میری بیوی آئی بروز نہیں بنائے گی، اگر بناتی بھی ہوگی تو میں بند کرا دوں گی۔ اب ان کی انا کا مسئلہ آ گیا تھا کہ اگر بیوی ان کی بات نہیں مانے گی تو وہ دوستوں میں سب کا سامنا ہوگا اور ان کی عزت کی خاطر بیوی کو اپنے شوق یا ضرورت کی قربانی دینی ہوگی۔ حیرت کی بات ہے کہ اس نوجوان نے دوستوں کے ساتھ یہ شرط نہیں لگائی کہ میں اپنی نکاح میں آئی ہوئی عورت کو ہر قیمت پر اپنے ساتھ رکھوں گا، اسے نامحرم رشتوں کے ساتھ تنہا نہیں چھوڑوں گا، اسے اپنے پورے خاندان کی غلامی میں نہیں دوں گا۔ اس کا سارا دین اور شریعت صرف بیوی کے آئی بروز کے درمیان اٹکی ہوئی تھی، باقی کے احکامات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اگر اسی طرح یہ لڑکی بھی ضد پر اتر آتی کہ مجھے اسی طرح دیکھ کر پسند کیا گیا تھا اور شادی سے پہلے کیوں نہیں واضح کیا گیا تھا کہ کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے، تو اس شادی کا بھی کیا انجام ہوتا جو کہ اس یقین دہانی کے ساتھ طے پائی تھی کہ لڑکی کو بہت جلد شوہر اپنے پاس بلا لے گا، اور ایسا سالہ سال تک نہیں ہو سکا۔ ایسے ہی اس سے ملتے جلتے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ یہاں صرف 3 مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ نکاح جیسے مقدس رشتے کی بنیاد ہی اگر جھوٹ اور کھوٹ پر رکھی جائے کہ ایک بار ہو لینے دو، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی، تو اس میں برکت کیسے آئے گی؟ یہاں یہ بحث ہے ہی نہیں کہ لڑکے کا مطالبہ اور لڑکی کے والدین کا بے لچک موقف درست تھا یا نہیں۔ سوال صرف اتنا ہے کہ لڑکی نے اپنی خواہش کا اظہار نکاح سے پہلے کیوں نہیں کیا؟ ایک لڑکی کو 6 ماہ تک اپنے نام پر بٹھانے کے بعد اس پر شریعت لاگو کرنے کے پیچھے کیا نیت کار فرما تھی؟ ویسے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اس لڑکی کا کچھ ہی عرصے بعد خود اپنے ہی خاندان میں رشتہ طے ہو گیا تھا اور وہ بہت دھوم دھام سے شادی بھی ہو گئی تھی۔ لڑکے کے حالات کے بارے میں علم نہیں ہو سکا، ورنہ ہم یہاں ضرور لکھتے۔